او کلذی، او کا معنی یا، کلذی کاف کا معنی مثل، الذی وہ بندہ یا جیسے وہ بندہ مرہ جو گزرا، لفظوں پر جو گزرا، علی کریا اوپر بستی کے، یہ جا رہا ہے کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ ہیں، ایک گدے شریف پر سوار ہے، بستی کے پاس سے گزرا، بستی بیت المقدس تھی جو بخت نصر نے بالکل ملیاں میٹ کر دیا تھا۔ حضرت نیچے کیا لکھے ہوا عزیر ان علی وابن عباس و عبداللہ ابن السلام و الی ذهب قتادہ و اکرمہ الی آخرہ، ٹھیک ہے نا؟ ایک آگے لکھا کھڑا ہے لفظ، چلو عزیر علیہ السلام تھے، گدے پر سوار تھے، کھانے کا سامان بھی تھا، انجیر وغیرہ کو پانی شانی بھی ساتھ تھا۔ کریا سے مراد ہے بیت المقدس، نہیں لکھی ہوئی نا، بیت المقدس کے پاس سے گزرے، حیران ہو گئے، سارا ویران ہے، ساری مکان گرے ہوئے ہیں، بہت پریشان ہوا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ، اور وہ بستی گری ہوئی تھی، عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اپنی چھتوں پر۔ چھت پر کیسے گری؟ چھت پر دیکھو نا، چھت پہلے گر جائے، اوپر دیواریں گر جائے، بات سمجھ آ گئی؟ تو چھتوں پر گری ہے نا دیواریں، وہ گری پڑی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، لوگ سارے مر گئے، پتہ نہیں کیسے اللہ زندہ کرے گا۔ وہ کیفیت کا نظارہ کرنا چاہتے تھے، بس اللہ نے انہیں وہیں موت دے دی، اللہ نے انہیں وہیں قال، حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، انا بمانے کیفا کیسے، یحیی زندہ کرے گا، حاضی اللہ ان کو اللہ بعد موتیا ان کے مرنے کے بعد، بس یہ بات کی فاماتہ اللہ، بس موت دیے رکھا اسے اللہ نے۔ ایک مسئلہ تو یہ سمجھ آیا کہ نبی پر موت کا لفظ نبی کی بے ادبی نہیں، ادب کا لفظ ہے۔ موت کا لفظ نبی کے لیے ادب کا لفظ ہے یا بے ادبی کا؟ اللہ نے انہیں موت دیے رکھا، 100 عام، 100 سال، ٹھیک ہے؟ موت نیچے کیا لکھے، مار رکھا اس کو اللہ نے 100 سال۔ ہاں، اور احمد رضا خان نے معنی کیا ہے اماتہ اللہ، اللہ نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک مردہ رکھا، بس موت دے رکھا اس عزیر کو اللہ نے 100 سال۔ کتنا؟ 100 سال۔ ثم بعثہ، پھر 100 برس کے بعد اللہ نے انہیں زندہ کر کے کھڑا کیا۔ موت کے بعد بعث کا لفظ آ جائے تو مراد ہے زندہ کر کے کھڑا کیا۔ پھر وہی سوال آپ کہیں گے جی ہم تو پڑھتے رہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بندہ کب زندہ ہوتا ہے، یہ تو پہلے زندہ ہو گیا۔ اور قدرت سمجھانی تھی، ابھی وقت موت کا مکمل زندگی نہیں ہوئی تھی، پہلے اللہ نے کچھ سمجھانے کے لیے موت دے دی، زندہ ہو گئے۔ کتنے سالوں بعد؟ 100 سال بعد۔ قال، اللہ نے فرمایا، کم لبستا، کتنا تو ٹھہرا رہا اتھے، یہاں موت کی حالت میں کتنی دیر تو ٹھہرا رہا۔ قال، حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، لبست یوماً، ٹھہرا ہوں میں ایک دن۔ کتنا؟ او یا باز میں نے کچھ، یومن دن، دن یا دن کا باز یعنی حصہ، آدھا دن ہوگا یا آدھے سے کم یا آدھے سے زیادہ۔ آپ بتاؤ، لوگ کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، جانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا نہ مر کر میں نے دیکھا ہے، نہ مر کر تم نے دیکھا ہے، قرآن تم ویسے نہیں مانتے، اس بندے سے پوچھ لیتے ہیں جس نے مر کر دیکھا ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں۔ اگر سنتے دیکھتے ہوتے، ان میں شعور ہوتا تو حضرت عزیر علیہ السلام فرماتے میں 100 سال تک ٹھہرا ہوں۔ کیا فرماتے؟ میں 100 سال تک ٹھہرا ہوں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ موت کا لفظ نبی کے لیے ادب اور احترام اور شان کا لفظ ہے۔ ایک بات یہ سمجھ آ گئی۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آیا،
کہ موت کے بعد روح کا جسم سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، نبی کا بھی، ولی کا بھی، شہید کا بھی، عام مومن کا اور ہر کسی کا روح کا تعلق جسم سے ختم ہو جاتا ہے۔ دو باتیں سمجھ آ گئی۔ تیسرا مسئلہ یہ سمجھ آیا، انبیاء وفات کے بعد اس جہان میں زندہ نہیں ہوتے، وفات شدہ ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ زندہ ہوتے تو یومن او بعض یوم نہ کہتے۔ تیسرا مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ وفات کے بعد نبی دنیا والوں کے کلام سلام پیغام سے بے خبر ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ سمجھ آ گیا کہ جب نبی پر موت آتی ہے تو جسم نکل جاتا ہے، روح اور جسم کا تعلق قیامت تک ختم ہو جاتا ہے۔ یہ 5 باتیں سمجھ آ گئی یا نہیں؟ چھٹی بات یہ سمجھ آئی کہ نبی عالم الغیب، ورنہ یومن او بعض یوم نہ کہتے۔ 7واں مسئلہ ثابت ہو گیا کہ پیغمبر حاضر ناظر نہیں ہوتے، حاضر ناظر ہوتے تو نہ وہاں گزرنے کی ضرورت ہوتی اور نہ پھر یومن او بعض یوم کہتے۔ کتنے مسئلے ہو گئے؟ 7 ہو گئے، 7 مسئلے ہو گئے۔ 8واں مسئلہ یہ ثابت ہوا، جلدی آئیں، 8واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ پیغمبر مختار کل نہیں ہوتے، مختار کل ہوتے تو اپنے آپ کو موت سے بچا لیتے۔ کتنے مسئلے ثابت ہو جی؟ 8۔ 9واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ پیغمبر بشر ہوتے ہیں، نور ذاتی طور پر نہیں ہوتے۔ کیوں؟ جو نوری ہیں وہ کھانے پینے سے پاک ہیں، اور حضرت نے تو اپنا کھانا پینا ساتھ لایا تھا۔ کتنے مسئلے ہو گئے؟ 9۔ اور 10واں مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ قیامت کے دن اللہ زندوں کو زندہ نہیں کرے گا، مردوں کو زندہ کرے گا۔ کتنے مسئلے ثابت ہو گئے؟ یہ کل میں سنوں گا، لکھا کرے، قلم کا بھی ساتھ ہاتھ میں ہونی چاہیے، لوگوں کو سنایا کرے۔ پھر قال، اللہ نے فرمایا، بلکہ لبثتا، بیٹھ رہا، ٹھہرا ہے تو کدھر نہیں چھوڑ پڑے۔ قال، مسئلہ جب ختم ہو گئے تو ان کا مل کے کرنا، لوگوں نے کہا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا، بل نہیں، بلکہ لبثتا، تو اس حالت میں ٹھہرا رہا، میت آمن، کتنا؟ میت آمن، میت میں نہیں، 100 عامن سال، 100 سال، 100 سال تک تو یہاں ٹھہرا رہا۔ فانظر، پس دیکھ تو، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف۔ فانظر، پس دیکھ تو، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، 100 سال تک بدبودار نہیں ہوا۔ اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ جب نبی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جسم محفوظ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس جسم میں جو خوراک جاتی ہے اللہ اس کی بھی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ بغیر روح کے نبی کا جسم تر و تازہ رہتا ہے۔ وَنْظُرْ، اور دیکھ تو، الٰہِ بارِکَ، اپنے اعلیٰ کا، اور ہم آپ کو بنائیں گے آیۃ للناس، لوگوں کے لیے نشانی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک سبق بھی بنانا تھا نا کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے۔ وَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور دیکھ تو طرف ہڈیوں کے، گدے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ، كَيْفَ نُنشِزُهَا، کیسے ہم انہیں اکٹھا کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، ثُمَّ نَكْسُوهَا، پھر ان پر چڑھاتے ہیں، لحمن، گوشت۔ ایسے پیغمبر دیکھتے رہے، کھوکھلی ہڈیاں اکٹھی ہوتی گئی، ڈھانچہ بن گیا، گوشت پوچھ چڑھ گیا، اور اس کے اندر روح بڑھ گئی اور وہ چلنے لگا۔ قیامت کے دن بھی کیسے زندہ کرنا ہے، اس پورے سبق میں عنوان ہے۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، پس جب واضح ہو گیا، آنکھوں سے سارا معاملہ دیکھ لیا، اس کے لیے قال، حضرت ابراہیم، حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، اعلم، میں نے جان لیا دل سے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ پہلے سنا ہوا تھا، اب آنکھوں سے بھی
دیکھ کر دل سے جان لیا. پہلے بھی اس بات پر اعتقاد تھا اور اب عالم یعنی اس سے اعتقاد بڑھ گیا. سننا اور ہے دیکھنا